بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ منشعب کے اسباق چل رہے ہیں اور ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی با حمزہ وصل کے 3 باب ہم نے پڑھے ہیں، آج چوتھا باب سے پڑھنا ہے۔ 3 باب مکمل ہو چکا ہے، چوتھا باب سے پڑھا جائے۔ چلیے شروع کرتا ہوں۔ باب چہارم بروزن افعلال، چوتھا باب افعلال کے وزن پر۔ ہر ابواب کی کچھ نہ کچھ خاصیت ہوا کرتی ہے، یوں ہی اس باب کی ایک اپنی خاصیت ہے۔ اس کی خاصیت کیا ہے؟ افعلال کی علامت یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی کچھ نہ کچھ پہچان ہوتی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ خاصیت ہوتی ہے۔ تو اس بات کی پہچان علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی کے واحد زائد کے صیغہ میں فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور لام کلمہ کے بعد اسی کا ہم جنس لفظ زائد ہوگا۔ یعنی افعلال جو ہے اس کا جو ماضی کا صیغہ ہوگا تو اس ماضی کے صیغہ میں جو حمزہ ہوگا وہ زائد ہوگا۔ افعلال کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی کے واحد زائد کے صیغہ میں فا کلمہ سے پہلے، تو فا کلمہ سے پہلے جو حمزہ ہوگا وہ زائد ہوگا، اور لام کلمہ کے بعد اسی کا ہم جنس لفظ زائد ہوگا۔ جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، احمرہ افعلال سے جو ہے احمرہ آیا ہے، تو احمرہ میں جو حمزہ دیکھ رہے ہیں یہ زائد ہے، اور اسے حمزہ وصلی بولتے ہیں، یہ زائد ہے۔ اس کے بعد احمرہ میں جو را ہے، اصل میں احمرہ احمرارہ تھا، تو اس میں جو را ہے 2 را ہے، تو ایک را تو اپنی جگہ پر، دوسری را جو ہے وہ زائد ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں افعلال کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی کے واحد زائد کے صیغہ میں فا کلمہ سے پہلے حمزہ زائد ہوگا، اور لام کلمہ کے بعد اسی کا ہم جنس لفظ زائد ہوگا۔ جیسے احمرہ رارا 2 را تھی، ایک را زائد ہے بعد والی، کہہ رہے نا، اور لام کلمہ کے بعد تو احمرہ میں احمرارا، تو احمرارا تو اس میں فا کلمہ کون ہے؟ ہا فا کلمہ ہے، میم جو ہے عین کلمہ ہے، اور اس کے بعد ایک را جو ہے لام کلمہ ہے، اور دوسری را جو ہے وہی زائد ہے، کیونکہ ہم جنس ہے۔ ہم جنس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی جنس کے، ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلہ، ایک ہی ذات کے 2 را ہے، تو ایک را جو ہے زائد ہے بعد والی، یعنی جو لام کلمہ کے بعد را جو ہے وہی زائد ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ تو افعلال کی علامت کو آپ نے پڑھا۔ افعلال کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی کے واحد زائد کے صیغہ میں فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور لام کلمہ کے بعد اسی کا ہم جنس لفظ زائد ہوگا۔ آپ نے دیکھ لیا۔ کہہ باب چہارم بروزن افعلال، چوتھا باب جو ہے افعلال کے وزن پر ہے۔ کس کا چوتھا باب؟ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بائی با حمزہ وصل کے چوتھا باب۔ 9 باب ہیں، ان میں سے 3 باب آپ پڑھ چکے، 3 ابواب آپ نے پڑھا، آج چوتھا باب ہے۔ بیچ میں ایک بات ہے، نوٹ ہے، سنیے آپ یہ ذہن میں تصور نہیں کریں کہ یہ باب لازم ہے یا متعدی ہے، وہی بات سامنے آ رہی ہے۔ بتا کہ یہ بات نیز لازم ہے، تو جان کہ یہ باب بھی لازم ہے، یعنی آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ یہ باب متعدی ہے، متعدی نہیں، یہ باب بھی لازم ہے۔ جس طرح سے اور ابواب پیچھے آپ نے پڑھا کہ لازم ہے، یوں ہی یہ باب بھی لازم ہے۔
چو الاحمرارو، جیسے الاحمرارو اس کا معنی کیا ہوا؟ سرخ شدن، لال ہونا، سرخ ہونا. تصریف ہو اس کی گردان. احمرا یحمر احمرارا فهو محمر، الامر منه احمر، احمر احمرر، والنهي عنه لا تحمر لا تحمر لا تحمرر. ہو گیا، یہ گردان تھی. اپنے پہلے پڑھا ہے، اس میں تعلیل ہے احمرہ میں. اس باب میں جو ہے، اس علال میں جو ہے، اس میں تعلیل ہے. اور بالخصوص اس بات کے احمرار جو ہے، جو مصدر ہے، اس مصدر میں تعلیل ہوئی ہے. یعنی مصدر میں تعلیل نہیں ہے، اس کے جو صیغے نکل رہے ہیں اس میں تعلیل ہے. تعلیلات کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ احمرہ اصل میں احمرارہ تھا. احمرہ اصل میں احمرارہ تھا. اس کے بعد یحمرو اصل میں یحمریرو تھا. مضارع دیکھتے ہیں نا، یحمریرو تھا. یوں ہی محمرن اصل میں محمریرن تھا. محمرن اصل میں محمریرن تھا. تو اصل میں تو یہ سیغے کے چہرے اس طرح تھے، اصل میں یہ سیغے اس طرح تھے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیسے یہ مرہ بنا وہ سنیں آپ. پہلے حرف کی حرکت کو گرا دیا. احمرارا، احمرارا میں پہلے حرف کی حرکت کو گرا دیا اور ادغام کر دیا، ملا دیا. احمرہ ہو گیا سب میں. احمرہ، احمرہ اصل میں احمرارا تھا، تو پہلا حرف ہے یعنی احمرارا. احمرارا میں جو پہلا حرف ہے، پہلا حرف کی جو حرکت ہے، حرف ہی کو نہیں، جو حرکت اس کو گرا دیا. پہلے حرف کی حرکت کو گرا دیا. احمرارا یعنی لام کلمہ کی جو حرکت ہے، اس حرکت کو گرا دیا، اس حرکت کو گرا دیا. اور ہم جنس کا جو صیغہ تھا، ہم جنس کا جو حرف ہے، اس کو ایک ساتھ ملا دیا. احمرہ ہو گیا. یوں ہی یحمرو اصل میں یحمریرو تھا. یہی قاعدہ اس میں بھی ہے. کچھ قواعد ہیں، 3 قواعد آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ اگر 2 حرف ایک جنس کے ہو جائیں، پہلا حرف متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، یا پھر 2 حرف ایک جنس کے ہو جائیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، یا پھر تیسرا قاعدہ اگر پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ کس طرح سے ہم سمجھیں گے کہ اس کی اصلیت کیا ہے، اس کا اصل چہرہ کیا ہے؟ پہلا قاعدہ آپ سنیں. پہلا قاعدہ، 2 حرف، یہ خاص باتیں ہیں، ان باتوں کو آپ ذہن نشی کریں. کہہ رہے ہیں کہ 2 حرف ایک جنس کے اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں، 2 حرف ہیں، ایک جنس کے ہیں، ایک ذات کے ہیں، ایک قبیلے کے ہیں، ایک خاندان کے ہیں، اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں، دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور ان دونوں میں سے نہیں، اور دونوں متحرک ہوں. 2 حرف ہیں، ایک جنس کے ہیں، ایک ذات پات کے ہیں، دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں. دونوں متحرک ہیں، دونوں پر حرکت ہے، دونوں پر حرکت ہے. زبر ہے تو دونوں پر زبر ہے، زیر ہے تو دونوں پر زبر ہے، پیش ہے تو دونوں پر پیش ہے. حرکت اسی کو بولتے ہیں، زبر زیر پیش کو. دونوں پر حرکت ہے. تو اب کیا کریں گے؟ پہلے کی حرکت کو ہم گرا دیں گے. پہلا والا جو حرف ہے، پہلا دونوں حرف دونوں پر حرکت ہے، دونوں حرف متحرک ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ پہلے کی حرکت کو گرا دیں گے. ہم پہلے والے حرف کی حرکت کو گرا کر، پہلے کی حرکت کو گرا کر پہلے کو دوسرے میں ادغام کر دیں گے، یعنی پہلے کو دوسرے میں ملا دیں گے. یعنی پہلا والا جو حرف ہے، اس حرف کی حرکت کو ہم گرا کر دوسرے والے حرف کی حرکت میں ہم شامل کر دیں گے، ملا دیں گے. یہ قاعدہ ہے. یعنی 2 حرف اگر ایک جنس کے جمع ہو جائیں ایک جگہ اور دونوں متحرک ہوں، تو پہلے کی حرکت کو گرا کر پہلے کو دوسرے میں ادغام کرتے ہیں. یہ قاعدہ ہے.
ملا دیتے ہیں. جیسے آپ نے یہاں دیکھا احمرا اصل میں احمرارا تھا، یہ قاعدہ ہو گیا. احمرارا احمرارا دو را ہے اور دونوں ایک جنس کے ہیں اور دونوں متحرک ہیں، دونوں متحرک ہیں. تو یہ قاعدہ آپ نے پڑھا نا، جب ایسے اس طرح کے سیگے اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں ایک جگہ اور دونوں متحرک ہیں. جیسے کہ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، تو پہلے کی حرکت کو گرا کر پہلے کی حرکت کو گرا کر پہلے کو دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں. چلیے دوسرا قاعدہ، اگر دو حرف ایک جنس کے ایک جگہ جمع ہو جائیں، اگر دو حرف ایک جنس کے ایک ذات پات، ایک خاندان، ایک قبیلہ، ایک خون کہ اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں، وہاں تو دونوں حرف متحرک تھے اور یہاں پہلا حرف اگر ساکن ہو اور دوسرا متحرک، تو اب کیا کریں گے؟ دوسرا قاعدہ یہ ہے، پہلا قاعدہ آپ نے پڑھا کہ دو حرف اگر ایک جنس کے جمع ہو جائیں ایک جگہ اور دونوں متحرک ہوں تو کیا کریں گے، وہ آپ نے پڑھا. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو حرف ایک جنس کے ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک ذات پات کے ایک جگہ جمع ہو جائیں، لیکن پہلا حرف ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے. پہلا حرف ساکن ہے یعنی پہلا ہی حرف ساکن ہے اور دوسرا والا حرف کیا ہے؟ متحرک ہے. پہلا والا حرف پر ساکن ہے، پہلا والا حرف سکون کے ساتھ ہے، ساکن ہے، اور دوسرا حرف متحرک ہے. پہلا حرف ساکن ہے اور دوسرا حرف متحرک ہے. تو اب اس صورت میں ادغام کرنا واجب ہے، اس صورت میں ادغام کرنا واجب ہے. جیسے آپ مثال سے سمجھیں، جیسے مدن اصل میں مد دن تھا، مد دن دیکھ رہے ہیں، مد میم کے بعد دال پر ساکن ہے، اس کے بعد دال دو پیش دن، اس پر وہ دوسری دال جو ہے وہ متحرک ہے. پہلی والی جو دال ہے یہ سکون کے ساتھ ہے اور دوسری والی دال حرکت کے ساتھ ہے. وہی کہہ رہے ہیں، اب دونوں ایک جنس کے ہیں، ایک ذات پات کے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں اگر دو حرف ایک جنس کے ایک جگہ جمع ہو جائیں اور پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک، تو اب اس صورت میں ادغام کرنا واجب ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا مدن اصل میں کیا تھا؟ مد دن، مد دن تھا. تو کیا کیا؟ پہلا ساکن دوسرا متحرک ادغام کیا. پہلا ساکن والا حرف جو تھا دوسرے والے حرف متحرک کے ساتھ کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا. کیا ہو گیا؟ مدن ہو گیا. ٹھیک ہے، دو قاعدہ آپ نے پڑھا. تیسرا قاعدہ ہے، تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر پہلا حرف متحرک ہو، اگر پہلا حرف متحرک ہو اگر پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا ساکن، کہہ رہے ہیں اگر پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا ساکن اور اس کا سکون لازمی ہو، یعنی اس کا ساکن ہونا لازمی ہے، وہاں ساکن ہونے سے وہ ہٹ نہیں سکتا ہے، ہٹانا بھی جائز نہیں ہے. تو اب کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں اگر پہلا حرف متحرک ہو، پہلا والا حرف متحرک ہے، حرکت کے ساتھ ہے، اور دوسرا والا حرف جو ہے وہ ساکین ہے، اور جو ساکین ہے اس کا سکون لازمی ہے، ہٹ نہیں سکتا ہے، تو اب ادغام یہاں منع ہے. ادغام یہاں منع ہے، آپ ادغام نہیں کر سکتے، ملا نہیں سکتے. جیسے مثال دیکھیں آپ، مدد نہ، مدد نہ، مدد نہ، مدد نہ دو دال ہے، دو دال ہے. پہلی والی دال جو ہے یہ متحرک ہے اور دوسری والی دال جو ہے یہ ساکین ہے. تو اب اس صورت میں دوسری والی جو دال ہے یہ ساکین ہے اور یہ سکون لازمی ہے، یہ ہٹ نہیں سکتا ہے یہاں سے سکون. تو
اب یہاں پر ادغام منع ہے، مد دنا نہیں کر سکتے ہیں آپ، مدد نہیں رہے گا، مدد دونوں کو ظاہر کرنا پڑے گا، ملانا نہیں پڑے گا، دونوں کو ظاہر کرنا پڑے گا، مدد نہ، یہاں ادغام منع ہے، یہاں ادغام منع ہے۔ یہاں پر ادغام کبھی نہیں ہو سکتا ہے اگر پہلا حرف متحرک، بیچ میں ایک اور قاعدہ ہے، سن لیجیے آپ، اگر پہلا حرف متحرک دوسرا حرف ساکن لیکن اس کا سکون عارضی ہو، اس کا سکون عارضی ہو، یہاں تو وہی بات ہے، یہاں تو پہلا حرف متحرک ہے، یہاں دو قاعدہ نکل گئے، ایک اوپر والا قاعدہ میں یہ ہوا کہ پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن اور اس کا سکون لازمی ہے، تو اب یہاں ادغام منع ہے جیسے مددنا۔ لیکن اگر پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف ساکن، پہلا حرف متحرک ہے اور وہی دوسرا حرف کیا ہے، ساکن ہے، پہلا حرف متحرک ہے اور اس متحرک والا جو حرف کا پڑوسی ہے وہ ساکن ہے، وہ ساکن ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو اب دیکھیں گے کہ اس کا سکون جو ہے لازمی ہے یا عارضی ہے، تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کا سکون عارضی ہے، وہاں تو لازمی تھا، یہاں پر عارضی ہے، اس کا سکون عارضی ہے، تو اب ادغام کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح جائز ہے، چاہے آپ ادغام کریں یا نہ کریں دونوں طرح جائز ہے، جیسے امر کا صیغہ، جیسے امر کا صیغہ احمرر ہے، پڑھے گا نہیں آپ یہاں پر احمرر ہے، تینوں قاعدہ پڑھے نا اپنے، الامر احمر احمر احمرر آپ نے پڑھا نا، تینوں صورتیں پڑھیں آپ نے، تو یہ کیا ہے، یہاں پر دو قاعدہ ہو گئے، ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا ساکن تو یہاں دیکھا جائے گا، اگر اس کا سکون لازمی ہے تو یہاں ادغام منع جیسے مدد نہ، لیکن اگر پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن، پہلا حرف متحرک ہے اور اس کا پڑوسی والا دوسرا ساکن جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ساکن ہے لیکن وہ سکون جو ہے عارضی ہے، تو اب یہاں ادغام کرنا نہ کرنا یہاں دو صورتیں نکلتی ہیں، چاہے تو آپ ادغام کریں، چاہے تو آپ ملائیں یا چاہے نہ ملائیں، دونوں جائز ہیں، جیسے امر کا صیغہ آپ نے پڑھا احمرر، یہ مضارع سے بنا ہے، احمرر جو ہے یہ مضارع سے بنا ہے اور مضارع میں سکون نہیں تھا، کہہ رہے ہیں کہ احمرر کیوں پڑھے آپ نے، احمرر کیوں پڑھے آپ نے، کہہ رہے ہیں یہ مضارع سے بنا ہوا ہے اور مضارع میں سکون نہیں تھا، مضارع میں سکون نہیں تھا، امر کی وجہ سے عارضی سکون آ گیا، احمرر جو آپ دیکھ رہے ہیں احمرر چونکہ امر کا قاعدہ ہے تو احمرر میں جو سکون ہے اخیر والا حرف پر، تو یہ امر کی وجہ سے عارضی سکون آ گیا یہاں پر، اب اختیار ہے چاہے تو ادغام نہ کیا جائے اپنی اصلی حالت پر رکھتے ہوئے احمرر پڑھا جائے یا پہلے حرف کی حرکت کو گرا کر ادغام کیا جائے، دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے دوسرے حرف کی حرکت کو کسرہ دی جائے، کس قاعدے کے تحت، الساکن اذا حرک حرک، الساکن اذا حرک حرک بالکسر کے مطابق، یا پھر فتح خفیف حرکت دی جائے، یا پھر فتح خفیف حرکت سمجھتے ہوئے دی جائے، اس طرح احمر اور احمرہ دونوں طرح سے پڑھا جائے گا، یعنی احمری اور احمرہ دونوں طرح سے پڑھا جائے گا، اذا الساکن اذا حرک حرک بالکسر کے قاعدے کے مطابق۔ بیچ میں ایک اور بات ہے، نوٹ خاص بات، کہہ رہے ہیں کہ اگر عین کلمہ پر ضمہ ہو، اگر عین کلمہ پر ضمہ ہو تو دوسرے حرف کو اسی کی مناسبت سے ضمہ دینا بھی جائز ہے، کہہ رہے ہیں اگر عین کلمہ پر ضمہ ہو تو دوسرے حرف کو اسی کی مناسبت سے یعنی ضمہ کی مناسبت سے
اسی کے مناسبت سے ضمہ دینا بھی جائز ہے. اگر عین کلمات پر پیش ہے تو اسی کے مناسبت سے دوسرا حرف جو آئے گا اس پر بھی ضمہ دینا جائز ہے. اسی وجہ سے مدہ، مدی، مدو، مدد میں 4 صورتیں ہیں. چلیے یہ بیچ میں کچھ قواعد تھے جن کا بتانا بہت ضروری تھا. کرے باب تحرم بر وزن استعلال، چوتھا باب استعلال کے وزن پر. خدا سے یہ بات نیز لازمت تو جان کے یہ باب بھی لازم ہے. کیوں؟ الاحمرار سرخ شدن، جیسے الاحمرار اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لال ہونا. تصریف اس کی گردان احمر یحمر احمرارا فهو محمر. اب محمر یہ فاعل ہے اور مفعول بھی اسی طرح سے یہ آئے گا. ٹھیک ہے، مفعول بھی اس کا محمرن ہی آئے گا. جب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو پھر اس کی اصلیت کی طرف آپ جائیں کہ یہ اصل میں کیا تھا. محمرن اصل میں کیا تھا؟ محمرن اصل میں محمرن تھا. اور اگر مفعول پڑھیں گے تو محمرن اصل میں، اگر آپ فاعل سمجھتے ہوئے اس کو محمرن کو فاعل اگر سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کی اصلیت کی طرف جائیے اور اسے پڑھیے کہ اصل میں یہ محمرن تھا. اور اگر اس کو آپ مفعول سمجھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو مفعول سمجھ رہے ہیں تو مفعول کی اصلیت پر جائیے اور پڑھیے کہ یہ اصل میں کیا تھا. تو محمرن تھا، صرف زبر زیر کا فرق ہے. تو اب جو ہے یہاں کہنے کے مطابق یہ ہے کہ یہاں پر یہ فاعل ہے، یہاں پر یہ اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل ہی پر مفعول کا بھی قیاس کیا جائے گا اس کے اصلیت کو دیکھتے ہوئے کہ اصل میں یہ کیا تھا. تصریف ہو اس کی گردان احمر یحمر احمرارا وهو محمر. الامر منه احمر احمری احمرر. تینوں طرح کے قاعدے آپ نے پڑھے. والنهي عنه لا تحمر لا تحمری لا تحمرر. کچھ مصادر ہیں آپ دیکھیں. الاحزرارو سبز شدن، سبز ہونا. کیسے گردانیں گا آپ؟ احزر سب میں تعلیل ہے. احزر یحزر احزرارا فهو محزر. الامر منه احزر 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 احزرر. والنهي عنه لا تحزر لا تحزر لا تحزرر. الاصفرار ضرب شدن، پیلا ہونا. کیسے گردانیں گے؟ اصفر یصفر اصفرارا فهو مصفر. الامر منه اصفر اصفر اصفرر. والنهي عنه لا تصفر لا تصفر لا تصفرر. ایک مصدر ہے الاغبرارو گرد آلود شدن، گرد آلود ہونا. اغبر یغبر اغبرارا، اسی طرح ساتھ کو گرداننا ہے. ایک مصدر ہے الابلقاقو ابلق شدن، یعنی چت کبرا ہونا، دو رنگ ہونا، دورنگا ہونا، دورنگی ہونا. کہہ رہے ہیں ابلق یبلق ابلقاقا فهو مبلق. الامر من ابلق 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 ابلقک. والنهي عنه لا تبلق لا تبلق لا تبلقک. اس طرح سے آپ کو گرداننا ہے. تو یہ تھا چوتھا باب ثلاثی مزید کی غیر ملحق بربائی با حمزہ وصل کے.